اگر کسی نے احرام کی حالت میں سگریٹ پی لیا تو کیا کوئی دم دینا ہوگا؟ ہاں جی، یہ کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی اگر اب بھی سگریٹ سے توبہ نہیں کرنی تو تب کب کریں گے؟ سعودی علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہے، گناہ۔ اور یہی فتویٰ صحیح لگتا ہے، کیونکہ سگریٹ کے آپ نقصانات دیکھیں۔ نمبر 1 فضول خرچی، اور فضول خرچی کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ فضول خرچی حرام ہے۔ اور اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، اسے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 2 تیسرے نمبر پہ سگریٹ پینے والے کا مسجد میں داخلہ بند ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ لگتا ہے یہ کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ سگریٹ پینے والے کا مسجد میں داخلہ بند ہے کہ نہیں بند؟ نہیں پتا آپ کو؟ میں بتاتا ہوں ابھی۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا نا کہ جو کچا پیاز کھائے مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ تو سگریٹ سے خوشبو آتی ہے۔ پیاز جو حلال ہے، پاک چیز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جب کسی نے کچا پیاز کھایا ہو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیاز کھانے والے کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ تو وہ تو کھانے کی چیز اور حلال بھی ہے، اور سگریٹ نہ کھانے کی ہے نہ پینے کی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے بھائی میری گزارش ہے، میرے الفاظ ہو سکتا ہے سخت ہوں، لیکن حق بتانا ضروری ہے، حق چھپا نہیں سکتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اب اس سے توبہ کر لیں، اس سے بہتر موقع کون سا ہوگا؟ کسی جگہ پہ لکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کو اپنی پاک سانسوں سے معطر کرتے رہے، اور آپ سگریٹ کے دھوئیں سے اسے ناپاک کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی موقع آ گیا ہے کہ توبہ کر لیں، اور مشکل نہیں ہے، بس پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ 2-3 چکر آئیں گے اور آپ کے 2 ساتھی آپ کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ عمرے اور حج کے دوران سگریٹ نہیں پیئیں گے، بلکہ پتہ چلے گا کہ آپ نے زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ حج کے قبول ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے نا کہ زندگی تبدیل ہو جائے، جو گناہ پہلے کرتے تھے اب نہ کریں، یہ حج کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جو سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ سے توبہ طیب ہو جائیں، جن میرے بھائیوں کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھ لیں۔ میرے بھائی مدینہ میں بھی رہ کے آپ منوائیں گے داڑیاں، مکہ میں رہ کر بھی؟ میرے بھائی نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے پیارے نبی کی مسجد میں لا بٹھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جو پہلے گناہ کر رہے تھے وہ اب چھوڑ دیں۔ اور داڑھی رکھنا میرے بھائیوں سنت ہے کہ جی؟ نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہوئی تھی کہ نہیں رکھی ہوئی تھی؟ اس لحاظ سے سنت ہوئی کیونکہ آپ نے رکھی تھی، لیکن آپ نے ساتھ آرڈر بھی دے دیا، کہا ارجو ارخو اوفو آفو۔ اس لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور پرانے سارے علماء کرام کا اتفاق ہے، اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ پرانے، کیونکہ آج کل کے جو ٹی وی چینلز کے اوپر علماء کرام آ رہے ہیں میں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ جدید علم لے کر آ رہے ہیں یورپ وغیرہ سے، میں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں پرانے علماء کرام کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ پرانے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا کیا ہے۔ میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں جی مولوی متفق نہیں ہوتے، ہم کس دین کے اوپر عمل کریں، لو جی اس چیز کے اوپر مولوی متفق ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی داڑھی رکھ لیں، اور مدینہ سے یہ بھی تحفہ لے کر جائیں، زندگی تبدیل کریں۔ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ حالت احرام میں ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگا۔ ہمارے دوست، ہمارے بھائی
جمرات کو جمرے کو کنکریاں مارتے ہوئے بڑا غصہ نکالتے ہیں، یہ شیطان ہے، اس کو جوتے مارو، ٹھیک ہے؟ اور شیطان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرا دوست ہی، ابھی جا کے تو داڑھی مونڈے گا. وہ کہتا ہے ابھی جا کے تو داڑھی مونڈے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ان سے توبہ طیب ہو جائیں.